عمل کرے۔ خاص کر کے تو ایک پرچہ پوری مسجد کے اندر پہنچا ہے، اس کے طرف خاص توجہ دینے جیسی ہیں۔ تقریباً تمام گودرا کی مسجدوں کے اندر متنبع کیا جا رہا ہے۔ اس میں دیکھو علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ امام مالک سے پوچھا گیا کہ اس امت کی کشتی کو کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا علماء۔ پھر پوچھا اس امت کی کشتی کو کون غرق کرے گا؟ آپ نے فرمایا علماء۔ لوگ دنگ رہ گئے کہ کشتی کو بچائیں گے بھی یہی اور کشتی کو غرق بھی یہی کر دیں گے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر امت کا سہارا اور کاندھا بن کر کے اور موقع موقع پر امت کی ضرورتوں کے مطابق اگر یہ علماء توجہ دیتے رہیں گے تو پھر اس امت کی کشتی کو پار لگا دیں گے، اور اگر احوال اور موقعوں کے اوپر جہاں توجہ کی ضرورت ہوگی اور وہ صرف تماشائی بن کر کے دیکھتے رہ جائیں گے تو اس امت کی کشتی غرق ہو جائے گی۔ تو بہت اچھی بات ہے، ہمارے شہر کے علماء موقعوں پر فکر کرتے ہیں، اور تنظیم المسلمین کی طرف سے وقتاً فوقتاً جو پرچے آتے ہیں وہ اہم موقعوں پر آتے ہیں۔ اس کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم کو صحیح رہنمائی ملے، اور جو قوم علماء کی بات مان کر چلتی ہیں میرے بھائیوں کبھی بھی وہ پچھتاتی نہیں، اور جو قوم ان کی اللہ اور اس کے رسول قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائی ہوئی بات کو ٹھکرا دیتی ہیں تو وہ قوم ہمیشہ پچھتاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب کبھی بھی ہمیں آگاہ کیا جائے ہم خاص توجہ کے ساتھ ان کی باتوں کو قبول کریں۔ دیکھو ووٹ ہیں، ووٹ کو الیکشن سے ہم نہ جوڑیں۔ ووٹ ہیں، ووٹ وہ دین کا ایک حکم ہے، جیسے گواہی دینا تو قرآن نے گواہی کی بات کہی، گواہی دینے کی بات تو خود قرآن نے کہی، گواہی دینے کی بات ہمارے حبیب نے فرمائی، اللہ کے حبیب نے فرمائی۔ تو یہ ایک بہت بڑی گواہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ میں جس آدمی کو منتخب کر رہا ہوں وہ بالکل قابل ہیں اور بالکل اس کام کے یوگیہ ہیں اور لائق ہیں۔ یہ گواہی ہے، گواہی کو چھپا بھی نہیں سکتے۔ بہت سے لوگ غفلت اور سستی میں ووٹ نہیں دیتے۔ ووٹ نہ دینا یہ بھی گناہ سے خالی نہیں، اس لیے کہ وہ گواہی کو چھپا رہے ہیں، اور غلط گواہی دے رہے ہیں یہ بھی گناہ ہے، اس لیے کہ جھوٹی گواہی دینا، غلط گواہی دینا یہ بھی شریعت میں حرام ہے۔ تو ایک تو ووٹ کو استعمال کریے تو بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، اور ایسے ملکوں کے اندر تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، علماء دیوبند نے بڑی قد و کاوش اور محنت کر کے ہمیں جو ووٹ کا حق دلایا، میرے بھائیوں ان کے احسان کو کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا۔ ان کی تو رات دن کی فکریں ہیں کہ ان کا حق لے لیا جائے، انہیں حق نہ ملے۔ ہم کو حاشیے میں دھکیلنا چاہتے ہیں کہ اس قوم کو اس ملک کے اندر ایسے حاشیے میں دھکیل دو کہ ان کا کوئی پرسان حال نہ رہے، ان کی بات ہماری ایوان تک نہ آوے، اور ان کے دکھ اور سکھ کے اندر پتہ ہی نہ چلے کہ ان کی ضرورتیں کیا ہیں۔ یہ تو ان کی رات دن کی فکریں ہیں، رات دن کی محنتیں ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کا مینوفیسٹو یعنی ان کے مدعے، کن مدعوں پر یہ لڑیں گے۔ تو ان کے مدعے کیا؟ اب تو وہ تھے 3 طلاق پر، مسجد مندر پر۔ اب جو خدشہ تھا اسپین کے اندر جو تاریخ دہرائی تھی یہ اس پوائنٹ پر آئے۔ اب ہم وقف کی ملکت، وقف کی جاگیر، مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے وہاں تک دخل گیری کریں گے۔ ارے بھائی ہم کیا پڑھاتے ہیں تمہیں کیا لینا دینا؟ ہم کوئی ملک کے وروਧ میں تو کوئی بات نہیں پڑھا رہے،
ہم پڑھا رہے ہیں تو شریعت اور دینیات پڑھاتے ہیں، اور ہم عقائد پڑھاتے ہیں کہ بچوں کے عقائد کیا ہیں۔ اب یہ سیدھا ان کا اٹیک اس پر ہونے والا ہے۔ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ اب کی بار ہم آ جائیں گے تو ہم یہ کام کرنے والے ہیں۔ اور یاد رکھو، ہمارے لیے جتنی ہماری زندگی ہے، زندگی اور جان، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بجلی ہے نا، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ روڈ راستے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اگر سیدھا اٹیک ایمان پر ہوتا ہے اور شریعت پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے ہم تمام کا کہ ہم شاعر اسلام کی حفاظت کریں، دین کے شاعر کی حفاظت کریں اور دین کے احکام کی حفاظت کریں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنی زندگیوں میں لاویں، ہمارے گھروں میں لاویں، ہم گھروں میں اور زندگیوں سے نکالتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ناپاک روح پیدا ہوتی ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی زندگی میں ہمارے گھروں کے اندر دین کو زندہ کریں، اور اس کے بعد پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے شاعر کی حفاظت کریں۔ اور ہمارے بس میں جتنی بھی طاقت ہو، ہمارے بس میں کون سی طاقت ہے؟ ووٹ کی طاقت ہے، اور کیا ہے؟ اس کو ہم استعمال کر کے ایسی طاقتوں کو کہ جو ملک کی بھی مخالف ہیں اور ہماری بھی مخالف ہیں اور ہمارے دین کی بھی مخالف ہیں، ان طاقتوں کو روکے۔ ایک ہی ہمارے پاس طاقت ہے اور وہ ووٹ کی طاقت ہے۔ اب آپ سوچو، ہم دوسروں کو اندھ بخت کہتے ہیں، کہیں ہم خود تو اندھ بخت نہیں بن رہے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ نہ سمجھو گے مٹ جاؤں گے صفحہ ہستی سے، نہیں نام ہوگا تمہارا داستانوں میں۔ یاد رکھو کہ ہم کہیں خود تو کسی کے اندھ بخت نہیں بن رہے۔ ایک لمحے کی خطا ہوتی ہیں، صدیاں سزا پائی جاتی ہیں۔ مغلوں نے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کی، صدیوں تک سزا ہم پا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے بچوں کا مستقبل سامنے رکھیں، ہمارا خود کا مستقبل سامنے رکھیں۔ ہمارے مدرسوں، مسجدوں، مرکزوں اور دعوت و تبلیغ کا کام اللہ تعالیٰ کتنا لے رہا ہے اس روئے زمین اور اس مقدس زمین پر۔ ان تمام کی حفاظت کی ذمہ داری ایک ایک مرد مومن کی ہے، ایک ایک مرد مومن کی، ہر مومن مرد کی۔ اب ایسے کفر کے دلدل میں اور بھگوا کے دلدل میں کہ جب یہ کورونا ہوا، کورونا، آپ مینٹالٹی آپ سوچو، بہت ٹھنڈے دماغ سے سوچنا، جب یہ کورونا ہوا اور لاک ڈاؤن ہوا تو ہم یہاں سے اپنے پسینوں کی کمائیوں سے جو کیٹیں بنائی تھی، وہ کیٹ یہاں پر بھی تقسیم کی دیہاتوں کے اندر کہ بھائی جو بھی ہیں وہ ہمارے ہی ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب ہمارے ہیں اور کھرے کھر ہمارے ہیں۔ ہم نے کبھی ان کو پرایا نہیں سمجھا اور ہم سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہیں، وہ ہمارے ہی ہیں۔ تو کیٹ میں تو ہندو مسلم، بھائی چائے پتی ہندو مسلم ہوتی ہے کہ یہ چاول ہندو ہیں یہ چاول مسلم ہیں، یہاں تک انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ملک والے بہت اچھے ہیں، ملک والے بہت اچھے ہیں، لیکن یہ چمچے کہ جو کرسیوں کے بکھر ہیں، ان لوگوں نے ایسی دیوار کھڑی کر دی ہے دو قوموں کے درمیان کہ چاول کو بھی مسلمان کہاں جا رہا ہے، ایک چاول کو ہندو کہاں جا رہا ہے۔ ہم ووٹ لینے نہیں گئے تھے، ہم کیٹ دینے گئے تھے۔ ان کیٹوں سے بھی ان بیچاروں کو محروم کرنے کی کوشش کی گئی کہ جہاں تک ہو سکے ان کی کیٹ کو قبول نہ کیا جائے۔ ایسے دلدل میں تم کہاں سے ووٹ لاؤں گے؟ یہاں تو دینے گئے تھے، ہم دینے گئے تھے، اور اس وقت ان کا یہ جنون تھا اور ان کی یہ دیوانگی تھی۔ تو میرے بھائیوں، ایسے پڑی بر اور ایسی طاقتیں جب تک یہاں رہے گی وہ ہر ایک کو ستاتی رہے گی۔ ان کی عادت ہے، یہ آئے اچھے دن کے نام پر، یہ آئے ترقی کے نام پر، اور جب دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا
اب آوے کس سے؟ بتائے کیا؟ لوگوں نے کہا اپنا ورک بتاؤ، آپ نے کیا کیا ورک میں؟ تو کیا لے آئے؟ وہی مندر مسجد لے آئے۔ ہماری ان کو بہت ضرورت پڑتی ہے، اس لیے ان کو تو بہت حفاظت کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے تو یہ ہتھیار ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھا مہنگائی اتنی زیادہ مہنگائی ہے، لوگ بہت تنگ آ چکے ہیں، ہر اعتبار سے تنگ آ چکے ہیں، ہر اعتبار سے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی مدعا ہی نہیں، کون سے مدعوں پر لڑے؟ کو بیچارہ 2002 کا معاملہ لولا لنگڑا پڑا تھا، اس کو زندہ کر دیا، ایسا زندہ کیا، ایسا زندہ کیا کہ لوگوں کے سامنے لایا گیا۔ ان کی حرکتیں دیکھو، اتنے بڑے عہدوں پر ہو کر کے ان کی جو زبانیں چلتی ہیں ان پڑھ گواروں جیسی، شرم آتی ہیں کہ اس ملک کا اتنا بڑا وقدار عہدہ ہو اور ایسی ان کی زبانیں چلے جیسے 10th کا اسٹوڈنٹ بھی نہ بولے، ایسی زبانیں چلیں ان کی۔ تو میرے بھائیوں، انہوں نے اس معاملے کو پیش کر کے پھر سے دوبارہ ہم اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کو روکنا صرف ہمارے پاس یہی ایک حق ہے جو ووٹ ہے، اور یاد رکھو چند ہزار ووٹوں کے اوپر ہم ٹامک ٹویا نہیں مار سکتے، چند ہزار ووٹوں کے اوپر ہم ناچ نہیں سکتے۔ پاور ہوگا تو کام ہوگا، پاور نہیں ہوگا سائیکل تک نہیں چھڑا سکو گے۔ تو اندھبخت نہ بنے ہم، دین اور نبی کے نام پر ہم کبھی بے قابو نہ ہو جائے، جذبات میں نہ آئے۔ یہ جذبات کا موقع نہیں ہے، جذبات کا موقع نہیں ہے۔ اچھے لوگوں کو پوچھ کر ووٹ دیں، کس کو دینا ہے سوچ سمجھ کر دیں۔ بہت امپورٹنٹ باتیں تنظیم سے جو پرچہ ہیں، بہت بہترین باتیں ہیں کہ اچھے آدمی کی رائے نے جو سدھ بدھ رکھتا ہو، ان پڑھوں کی پوجا نہ کریں۔ یا کوئی بھی جھنڈا پکڑ لیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو سیکولر ملک ہے، کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے، کوئی بھی بھائی لڑکا کہے مجھے الیکشن لڑنا ہے تو ٹکٹ دیں گے تو وہ تو بیٹھ جائے گا، اس میں کیا ہے؟ باہر سے آنے والے، زور زور سے چلانے والے آئیں گے چلے جائیں گے، ہم کو روزانہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنا ہے، نفرتیں نہ پھیلائیں۔ پولیٹیکل دشمنی اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ جو گھروں تک طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہیں۔ اس لیے وہ تو آئیں، دیکھو میں انفرادی ملا ہوں سب سے، تنہائیوں میں سب کو میں نے ناپ لیا ہے، خود غرضی پکش کے سوا کچھ نہیں ہوتا، تنہائیوں میں بیٹھا ہوں، کوئی نہ کوئی ان کے آگے جا کے غرض ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر دن ایک دوسرے کا منہ دیکھنا ہوتا ہے، خاص توجہ دیں، کبھی کسی سے نفرت نہ کریں۔ یہ تو الیکشن آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، آتے اور چلے جاتے ہیں، تو کبھی بھی کسی کی برائی نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں، اس لیے کہ یہ ایک ماحول آتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے اور نفرتیں سالوں تک رہتی ہیں۔ آپ دیکھو احمد آباد کے اندر تتر بتر ہو چکا ہے، سب تتر بتر معاملہ ہو گیا۔ آج ہمارے ملک کے ایسے ہوشیار اور مفکر اور ویری انٹلیکچوئل پرس ہمارے اوپر توجہ رکھے ہوئے ہیں کہ گجرات کے مسلمانوں نے اگر غلطی کر دی تو ان کو خمیازہ بدترین بھگتنا پڑے گا۔ وہ بیچارے رات دن دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ کہیں آندھی نہ چل جائے، اور ایسی آندھی چل جائے۔ دیکھو یہودی ہمارے نبی کے سامنے سیدھے نہیں آتے تھے، منافقوں کو بیچ میں رکھتے تھے، جو بھی کام کروانے ہوتے وہ منافقوں سے کرواتے، اور منافق کیا کرتے؟ وہی آڑ بنتے تھے، ہر جگہ پر آڑ بنتے تھے، آڑ بنتے بنتے آپ دیکھو منافقوں کی ان گنت آیتیں قرآن کے اندر آپ کو ملے گی۔ سیدھے نہیں آئے، سیدھے نہیں آئے۔
اس لیے یہ سیدھے نہیں آتے، اس لیے ہم خوب توجہ دیں کہ ہمارا ایک بھی ووٹ ضائع نہ ہو، اور ہم کو کہاں دینا ہے پرچی کے اندر یہ صاف وضاحت ہے کہ سمجھدار آدمی کو پوچھیں، سمجھدار انبکتی نہ رکھنا۔ نہ میں کسی پارٹی سے محبت کرتا ہوں نہ نفرت کرتا ہوں، نہ ان سے محبت ہے نہ نفرت ہے۔ باقی سیاست ہے میرے بھائیوں، وہ تو قرآن نے سکھائی ہے۔ اور یاد رکھو یہ لوک سبھا، ودھان سبھا اور راجیہ سبھا بہت چھوٹی دنیا ہیں۔ ہاں اللہ نے علماء کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی اپنی معافی ضمیر ادا کر سکتے ہیں، اور بہت اچھی طریقے سے۔ ان راجکارنیوں کو تو بولتے بھی نہ آوے، ایسے بولتے آتا ہے، پر یہ راجکارن ابھی حیض کی حالت میں ہے۔ جس وقت اس کی حیض کا ٹائم پورا ہو جائے گا اور پاک ہو جائے گا تو آئیں گے، تو آئیں گے۔ ابھی وہ حیض کی حالت میں، اس کے 10 دن پورے نہیں ہوئے ہیں، پورے ہو جانے دو۔ باقی جس عمر کے اصول بنائے ہوئے، آج گاندھی جی نے لکھا کہ جس ملک کو خوشحالی دیکھنی ہو عمر کے اصولوں پر ملک چلاؤ، یہ ہمارا صحابی رسول ہے۔ صدیق اکبر کے اصولوں پر چلو، عثمان ذی النورین کے اصولوں پر چلو، صدیق اکبر کی قضات پر چلو۔ جو ملک چاہتا ہو کہ اس کے ملک کے اندر اچھا سے اچھا بہترین جوڈیشری نظام قائم کرنا ہے تو حضرت علی کے نقش قدم پر چلے، اس ملک کا جوڈیشری نظام بہتر بنے گا۔ یہ تو 4 خلفائے راشدین ہمیں سکھا گئے ہیں۔ دنیا بنانے والے نے چلانے والے بھی تو پیدا کیے ہیں۔ جس نے بنایا ہے اپنے حبیب کو نہیں سکھایا، حبیب نے ہمارے صحابہ اکرام کو نہیں سکھایا، تمام کو سکھایا۔ اور یہ ساری باتیں قرآن کے اندر ہیں اور ساری باتیں حدیث نبوی کے اندر ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم کو کوئی جذبات کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غلطی سے اگر ادھر ادھر کوئی اور نتیجہ نکل گیا، توجہ یاد رکھو، دھبا آ جائے گا، دھبا آ جائے گا، اور ایسا دھبا آئے گا جو 5 سالوں تک نہیں دھلے گا۔ اس لیے ذرہ برابر بے وقوفی نہ کریں، بالکل نہ کریں۔ ان کے قدم ڈگمگا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹے الیکشنوں میں بڑوں کو آنا پڑتا ہے، کیوں؟ ڈر چکے ہیں، عمارت کھوکھلی ہو چکی، ملک کو کچھ نہیں دیا، ملک کا وصول کر لیا، ملک کو دیوالیے میں دھکیل دیا، ملک کے اندر مہامندی کو لائے، اور ملک سے بڑے بڑے سیکٹرز کو ختم کر دیا کہ جہاں پر لوگ اپنی کمائیاں کرتے تھے، اور اکانومی پاور پوری دنیا کے اندر آگے بڑھ رہا تھا، جو 5% کے قریب پہنچ چکا تھا، اس کو تہو بالا کر دیا۔ پڑھے لکھے ہی نہیں ہے، کچھ پڑھا ہی نہیں، مکاریاں ہی کی ہے پوری عمر میں، انہیں کیا معلوم، انہیں کیا پتہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہر مسجد کے اندر یہ باتیں بیان کی گئی۔ اتنا ہے کہ میں زبانی بولتا ہوں، یاد کرنی نہیں پڑتی، ایک بار پڑھ کے زبانی بول دیتا ہوں، باقی یہ ساری باتیں ہر ایک کو کہی گئی ہیں۔ اس پر خاص توجہ دیں اور بہت سوچ سمجھ کر ووٹنگ کریں۔ ہماری کامیابی کہاں ہے؟ ہم کس رخ جا رہے ہیں؟ ہم کچھ ووٹوں کے اوپر ناز نخرے نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کے اندر ٹیلنٹ ہیں، بہت ٹیلنٹ ہیں، فخر ہیں۔ میں ہر جگہ ہمارے اس شہر کے بچوں کی تعریف کرتا ہوں، اور آج تو ایسے ایسے بچے اپنی مہارت دکھا رہے ہیں کہ ہمیں ناز ہوتا ہے۔ لیکن ان بچوں سے بھی خاص توجہ کہ ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ وہ کام لے گا، پر ابھی ہم اس حق میں نہیں ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ اشارے دیے، ہم اشاروں سے سمجھ جانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد اسحاق سے